مردوں کے لیے چہرے یا سر کو ڈھانپنا ممنوع ہے، نہ سر ڈھانپ سکتے ہیں اور نہ چہرہ۔ مردوں کا کوئی بھی ایسا لباس پہننا ممنوع ہے جو جسم کی ساخت کے مطابق یا کسی بھی ایک عضو کی ساخت کے مطابق تیار کیا گیا ہو۔ دھیان سے یہ الفاظ میں نے بڑے دھیان سے استعمال کیے ہیں۔ عام طور پہ آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا کہ سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتے، یہ الفاظ غلط ہیں۔ یہ کہنا کہ سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتے، یہ الفاظ کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں دو چھوٹی چھوٹی چادریں پڑی ہوئی ہیں، ان کو سلائی کر کے آپ ایک چادر بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ احرام کی چادروں کے بارڈرز آپ سلائی کر لیں تاکہ اجڑے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں جو آپ کے جسم کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو یا جسم کے کسی ایک حصے کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو۔ بنیان آپ کے پیٹ کے مطابق تیار کی گئی ہے، یہ نہیں پہن سکتے آپ۔ سویٹر آپ نہیں پہن سکتے، جیکٹ آپ نہیں پہن سکتے، قمیض آپ نہیں پہن سکتے۔ لیکن یہاں پہ ضروری وضاحت یہ میں کر دوں کہ ایئرپورٹ پہ آپ پہنچے، آپ کو پتہ ہے کچھ سامان وہ لے لیتے ہیں آپ سے اور کچھ سامان آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اب انسان ایئرپورٹ پہ ویسے ہی انسان، پاکستان کے ایئرپورٹ پہ تو ویسے ہی انسان کو وہ پاگل کر دیتے ہیں، انسان پزل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کیا آپ کی بیگم صاحبہ نے؟ آپ کے احرام کی چادریں اس سامان میں رکھ دیں جو جہاز والوں نے بک کر لیا۔ اب جناب والا جب اعلان ہوا میں کہا تھا آنے والا ہے تو میاں صاحب نے کہا لاؤ جی میری چادریں۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں وہ تو جمع ہو چکی۔ اب میاں صاحب کتنی گالیاں دیں وہاں پہ بیگم صاحبہ کو؟ کیوں جی؟ یہی تو آپ کا امتحان ہے۔ دھیان سے پورے حج عمرے میں آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کوئی زیادتی بھی کرے آپ کے ساتھ برداشت کر لیں۔ بیوی زیادتی کر رہی ہے خامد برداشت کرے، خامد زیادتی کر رہا ہے بیوی برداشت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اچھا بس اب چادروں کا بھی تو بتائیں نا، صبر تو کر لیں گے لیکن چادریں کہاں سے آئیں گی؟ تو یہی بتانے لگا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ نئی چادریں پہنیں۔ کسی کے پاس میرے جیسا کوئی جہاز میں آپ کو نظر آ گیا لال رومال والا، اس سے کہیں یار یہ رومال دے دو، جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو میں بتا چکا نا رنگین چادر بھی آپ لے سکتے ہیں، تو یہ چادر ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تہ بند کے لیے چادر نہ ملے تو مجبوراً شلوار پہن سکتے ہیں۔ بس اوپر کا مسئلہ رہ گیا، اوپر کا تو اوپر کا میرے جیسا کوئی آپ کو مل جائے گا، یا بیگم صاحبہ کا کوئی فالتو دوپٹہ ہی لے لیں وہ رکھ لیں، یہ بھی دوپٹہ بھی چھوڑ دیں، چلے جی دوپٹہ چھوڑ دیں، شاید اس کے اوپر کوئی اعتراض ہو جائے کیونکہ وہ عورتوں کی مشابہت نہ ہو جائے نا کہیں پہ۔ کیا کریں آپ؟ اپنی قمیض اتاریں، قمیض اتار کے کندھوں کے اوپر چادر کے انداز میں رکھ لیں۔ میں نے کہا تھا نا سلا ہوا کپڑا ممنوع نہیں ہے۔ اگر اسی کپڑے کو آپ قمیض کے طور پہ پہنیں گے تو غلط، چادر کے انداز میں اوپر رکھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی آگے چلیں۔ ایک اذان کا ہم جواب دے چکے ہیں، اب ہم جاری رکھیں گے۔ جنگلی شکار کرنا حالت احرام میں ممنوع ہے، لیکن چونکہ آپ سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے تو میں اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا، ورنہ اس میں کافی تفصیلات ہیں۔ بس اتنا آپ بتا دیں کہ آپ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں کوئی دوست رہتا تھا آپ کا پاکستانی کسی جگہ، وہ ٹھہر گیا تو اس نے آپ کے لیے دیسی مرغا رکھا ہوا ہے اور کہتا ہے آپ ہی ذبح کریں، آپ حالت احرام میں ہیں، تو آپ ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کر سکتے کیونکہ شکار ہو جائے گا۔ نہیں بھائی کر سکتے ہیں، یہ شکار نہیں ہے۔ وہ آپ ان چیزوں کو نہیں پکڑ سکتے جو جنگلی شکار، ہرن، جنگلی خرگوش، جنگلی گدھا، ٹھیک ہے نا؟ تو شکار منع ہے، ذبح کرنا جو گھر کے جانور ہیں بکری وغیرہ گائے وغیرہ یہ منع نہیں ہے۔ چلیں جی میں ساتھ ساتھ چیک کرتا رہتا ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ سو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے جی معذرت کے ساتھ اپنی بیٹیوں سے، اب چھوٹے بچوں سے معذرت دین کا مسئلہ ہے تو واضح کرنا ہوگا۔ بیوی سے جماع کرنا بھی حالت احرام میں ممنوع ہے، تو اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے، کئی مرد جو ہیں احتیاط نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہاں بیوی سے اگر جماع ہو گیا، فی الحال آپ عمرہ کر رہے ہیں نا، طواف کرنے سے پہلے
تو آپ کا عمرہ باطل ہو گیا، لیکن یہ باطل عمرہ مکمل کرنا ہوگا. پھر آپ پہ فرض ہے کہ اسی میقات پہ جائیں جس پہ پہلے احرام باندھ کر آئے تھے، وہاں سے نئے عمرے کی نیت کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں ایک عدد بکرا آپ دیں، ایک عدد آپ کی بیگم صاحبہ دیں، اور وہ بکرا وہاں پہ ریٹ پاکستانی نہیں لگنا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح سے پہلے یہ کام ہو گیا پھر بھی یہی جرمانہ ہے، اور اگر صفا مروہ کی صحیح کے بعد بال کٹوانے سے پہلے کام ہو گیا تو پھر آپ کا عمرہ تو باطل نہیں ہوگا لیکن بکرا پھر بھی پڑ جائے گا. یہ فی الحال میں نے کس کا بتایا؟ عمرے کا. اب آ جائیں حج کی طرف. حج میں 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے سے پہلے اگر بیگم سے جمع ہو گیا، حج گیا باطل. اسی حج کو مکمل بھی کریں باطل کو، اگلے سال اس کے بدلے میں حج کریں، اور ساتھ اللہ کی راہ میں ایک عدد بکرا دیں، اور کئی علماء کرام کا فتویٰ بکرا نہیں بلکہ اونٹ دیں. اونٹ پاکستانی روپوں میں کتنے کا آتا ہے؟ صرف 5 لاکھ کا، 4 لاکھ کا آئے گا کچھ، ایک آپ کا ایک بیگم صاحبہ کی طرف سے یادگار اونٹ، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں. اچھا جی، اور اگر حج میں یہ کام ہوا کب؟ اگر یہ کام ہوا کنکریاں مارنے کے بعد، طواف کرنے سے پہلے، تو پھر آپ کا حج تو باطل نہیں ہوگا لیکن ایک عدد بکرا آپ پہ پڑ جائے گا، ایک عدد بکرا بیگم صاحبہ پہ پڑ جائے گا، ٹھیک ہے. بیگم صاحبہ کو بکرا تب معاف ہو سکتا ہے جب بیگم صاحبہ پہ زبردستی کی جائے. بیگم صاحبہ نے ہر ممکن کوشش کی بچنے کی، سب کچھ کیا بچنے کے لیے، حتیٰ کہ عورت ہونے کی وجہ سے کمزور تھیں، ان کا کچھ نہیں چلا، پھر ممکن ہے کہ ان کے لیے بکرے معافی کی گنجائش نکل آئی، ورنہ ایک بکرا ان پہ اور ایک آپ پہ. اور اگر یہ ہوا کام 10 تاریخ کا طواف بھی کر لیا تھا تو پھر تو کچھ نہیں ہے، پھر جائز ہو چکا. 10 تاریخ کو طواف کرنے کے بعد یہ تعلق جائز ہے، ممنوع نہیں ہے. حالانکہ ابھی حج کے ایام باقی ہیں، 11 تاریخ کے اعمال باقی ہیں، 12 کے باقی ہیں، لیکن 10 تاریخ کو کنکریاں بھی آپ نے مار لیں، آپ نے سر کے بال بھی منڈوا لیے، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کی صحیح بھی کر لی، اب یہ تعلق ایسا تعلق جائز ہے. چلیں جی آگے بیوی سے ابتدائی تعلق قائم کرنا یہ بھی منع ہے، لیکن اس کے اوپر بکرا وغیرہ نہیں ہے، لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی. آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرے گا بعد میں کہ میں نے ستھرا حج نہیں کیا، ملاوٹ والا حج ہو گیا. تو اس لیے بچیں. خاوند بیوی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے حج کے دوران؟ جی ہاں، مدد کریے، پکڑ سکتا ہے. اس کا تعلق نیت سے ہے. اگر ہاتھ پکڑا مزہ لینے کے لیے تو کام خراب ہو گیا، اگر ہاتھ پکڑا مدد کرنے کے لیے بالکل جائز ہے. اور آخری چیز جو ممنوع ہے، اپنا یا کسی دوسرے کا نکاح یا منگنی کرنا اور کروانا. حالت احرام میں جب آپ ہوں گے نہ اپنا نکاح کر سکتے ہیں نہ کسی کا آپ کرا سکتے ہیں، نہ منگنی اپنی نہ کسی اور کی. اور اس کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے دوسرے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، کسی کے انڈیا سے، کسی کے کشمیر سے، کسی کے انگلینڈ سے. وہ کہتے ہیں تم ادھر سے آ جانا، ہم ادھر سے آ جائیں گے، وہاں پہ کریں گے. کریں لیکن پہلے عمرہ کر لیں، عمرہ طواف کر لیں، صفا مروہ کی صحیح کر لیں، بال کٹوا لیں. اب حج کرنے میں 10 دن رہتے ہیں، ان 10 دنوں میں چاہے آپ نکاح کریں، چاہے منگنی کریں، چاہے آپ رخصتی بھی کر دیں، سب کچھ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی اب آ جائیں ارکان عمرہ اور واجبات عمرہ کی طرف. رکن وہ چیز ہے جس کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، چاہے آپ اس کے بدلے میں 100 اونٹ دے دیں، آپ کا عمرہ ہوگا ہی نہیں. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ رکن، ارکان. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 نیت کرنا. ایک آدمی سعودیہ میں رہتا ہے، مکہ میں، اس کی والدہ آ رہی ہیں عمرہ کرنے کے لیے. وہ ان کو جدہ ایئرپورٹ پہ لینے گیا احرام پہن کر تاکہ پولیس مجھے منع نہ کرے. پولیس کہے یہ بھی عمرہ کرنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اب وہ والدہ کو لے کر آیا مکہ اور والدہ کو طواف کرایا، صفا مروہ کی صحیح کرائی. جب بال کٹانے کی باری آئی کہتا ہے یار سب کچھ تو میں نے بھی کیا ہے، احرام میں نے بھی باندھا تھا، طواف میں نے بھی کیا ہے، صفا مروہ کی صحیح میں نے بھی کیا ہے، لو جی بال کٹاؤ میرا بھی عمرہ ہو گیا. نہیں تیرا نہیں ہوا، تو نے نیت ہی نہیں کی تھی. اگر تو نیت کر لیتا تو پھر یہی کچھ تو نے کرنا تھا جو پہلے کیا، بس نیت کا فرق ہے، پھر تیرا عمرہ ہو گیا.
اگر آپ والدہ کو عمرہ کرا رہے ہیں ویل چیئر پہ اور ساتھ یہ ہے کہ میں اپنا بھی کر رہا ہوں تو آپ کا بھی ہو گیا. تو اس لیے نیت نہایت ضروری ہے, اور نیت بتا چکا ہوں کہاں ہوگی, دل میں. اچھا نمبر 2 طواف کرنا, طواف کے بغیر کوئی عمرہ نہیں ہے. نمبر 3 صفا مروہ کی صحیح کرنا, یہ بھی فرض ہے, رکن ہے, ضروری ہے. اچھا اب آ جائیں نیچے, 2 چیزیں واجب ہیں. پہلے اوپر کیا تھا, نیت کرنا, نیچے ہے میقات سے نیت کرنا. اگر آپ نے میقات کے بعد نیت کیا عمرہ ہو جائے گا, رکن ادا ہو گیا, لیکن میقات سے نیت نہیں کی, واجب چھوڑا ہے, بکرا پڑے گا, واجب چھوڑنے پہ بکرا پڑے گا. رکن چھوڑیں تو بکرے دینے سے بھی کام نہیں چلے گا. اور واجب کی صورتحال وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں کئی چیزیں رہ جائیں تو سجدہ صاف کریں کام چل جاتا ہے, اور کئی چیزیں رہ جائیں تو سجدہ صاف سے کام نہیں چلتا. نماز کا رکوع رہ جائے سجدہ صاف کام نہیں آئے گا, سجدہ رہ جائے سجدہ صاف کام نہیں آئے گا, سورہ فاتحہ رہ جائے سجدہ صاف کام نہیں آئے گا, پہلا تحیات رہ جائے بعد میں یاد آئے سجدہ صاف سے کام چل جائے گا. یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے. رکن رہ گیا کوئی اس کا متبادل نہیں, واجب رہ گیا 1 عدد بکرا. پورے سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے ہیں. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ 2 بال ادھر سے 3 ادھر سے 4 ادھر سے, یہ غلط ہے. پورے سر کے بال منڈوائیں یا پورے سر کے بال کٹوائیں. لو جی عمرے کا طریقہ, پہلے نمبر پہ وہی میقات سے عمرہ کی نیت کریں. سنت تو یہ ہے کہ آپ میقات سے کریں, لیکن جہاز تیزی سے گزرتا ہے. جی وہ آگے بتاتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی, میقات سے عمرے کی نیت کریں. اگر آپ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے اس لیے کر رہے ہیں کہ جہاز تیزی سے گزر جائے گا, کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ اس لیے پہلے کر رہے ہیں کہ مجھے مزید ثواب ملے گا کہ میں نے جناب 1 کلومیٹر پہلے کر لیا, تو پھر آپ کا عمل بدعت ہے. اچھا تلبیہ کیا پڑھیں, مثال کے طور پہ یہ پڑھ لیں لبیک اللہم عمرۃ, اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. میقات سے طواف تک پڑھے جانے والا تلبیہ, یعنی کہ میقات سے طواف تک, طواف شروع ہونے سے پہلے تک مسلسل آپ یہ پڑھتے رہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ترجمہ بتایا جائے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے, تشریح کی جائے اپنا ہی مزہ, لیکن ٹائم نہیں ہے. چلیں جی آگے چلیں, ٹھیک ہے تصویر, چلیں ٹھیک ہے. اب آپ کو وہی جو بات جو پہلے بتائی جا چکی ہے کہ نیت کرتے ہوئے اگر آپ کو خطرہ ہے کسی رکاوٹ کا, تو پھر یہ آپ شرط لگا لیں. پھر کیا لگا لیں, شرط لگا لیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس کے اوپر. آگے چلیں, آگے یہ بیت اللہ دکھائیں. یہ آگے بیت اللہ آ گیا, اب دھیان سے. اب بیت اللہ آ گیا ہے تو اب چلیں میں ادھر سے بیٹھ کے, کیونکہ ورنہ اسپیکر میرے ساتھ نہیں جائے گا. وہ دیکھیں یہ سائڈ پہ کریں جی. وہ دائیں سائڈ پہ جو آپ کو چھوٹی سی دیوار لگ رہی ہے وہ کیا ہے, حتیم. یہ حتیم جو ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. سارا حتیم بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے. حتیم کا وہ حصہ جو بیت اللہ کے قریب قریب ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. لیکن جب قریشیوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو ان کے پاس حلال پیسے تھوڑے تھے, تو کچھ حصہ بیت اللہ سے باہر تھا, وہ آج بھی باہر ہی ہے. وہاں پہ جو کوئی نماز پڑھے گا وہ سمجھیں کہ اس نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے. اچھا اب اس کے الٹ ادھر آ جائیں, اس سائڈ پہ وہ حجر اسود آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ ہرس بھائی آپ کھڑے ہوں, ساتھ تھوڑی مدد کریں, آپ ہاتھ رکھیں جہاں جہاں میں بتاؤں, یا آپ آ جائیں, ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں. آپ کا وہ مسئلہ ہے نا, چلیں. اچھا نہیں وہ اوپر جائیں نا, حجر اسود نہیں حجر اسود, یہ حجر اسود ہے یہ. چلیں اب آپ بیٹھ جائیں تاکہ لوگ یہ حجر اسود ہے. حجر اسود کے ساتھ ہی بیت اللہ کا دروازہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ہاتھ رکھیں جی, پھر آپ ہرس بھائی کھڑے ہیں تو نہیں وہ آگے وہ آگے کریں نا. نہیں یہ دروازہ ہے, یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بیت اللہ کے دروازے حجر اسود کے مابین جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. ہاتھ رکھیں. نہیں وہ تو الگ تصویر ہے نا. ہاں یہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے, نہیں آپ ادھر کھڑے ہوں تاکہ لوگوں کو رکاوٹ نہ پڑے. ہاں اس طرح. یہ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے مابین جگہ ہے. یہاں تصویر کی وجہ سے جگہ چھوٹی ہو گئی ہے, لیکن وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے. تو وہ جگہ ملتزم ہے. وہاں پہ بیت اللہ کے ساتھ اپنا جسم لگانا, ہاتھ لگانا, پیٹ لگانا اور دعا کرنا, یہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا اب رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں جی. ہاں وہ لیکن ادھر لگائیں ادھر. وہ کونا جو ہے نا وہ رکن یمانی ہے.
ادھر حجر اسود اور ادھر والا کونا جو ہے وہ رکن یمانی ہے. چلیں اور مقام ابراہیم بھی دکھا دیں ان کو. یہ ہے مقام ابراہیم. اچھا اب آپ بیٹھ جائیں. اب میں ان کو سمجھاتا ہوں پورا مسئلہ. یہ چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں. اب دیکھیں اب یہ ہے کہ آپ کے طواف کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ حجر اسود سے. حجر اسود سے آپ کے طواف کا آغاز ہوگا. سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو آپ بوسہ بھی دیں, ہاتھ بھی لگائیں اور اللہ اکبر بھی کہیں, لیکن کسی کو دھکا نہیں دینا. دھکا دینا حرام ہے اور حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے, افضل ہے, واجب نہیں ہے. سنت کام کے لیے گناہ نہیں کمانا, کسی کو دھکا نہیں دینا, کسی کو تنگ نہیں کرنا. اچھا اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ حجر اسود کو ہاتھ لگائیں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیں. یہ بھی ممکن نہ ہو, حجر اسود کو کوئی چیز لگا دیں, کتاب لگا دیں, کوئی لاٹھی لگائیں اور اس لاٹھی کو بوسہ دے لیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر آپ دور سے اشارہ کریں گے ایک ہاتھ سے, صرف دائیں ہاتھ سے. دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کا ہاتھ حجر اسود کو لگا ہی نہیں ہے. اب آپ اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیں گے اور ساتھ ہی آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اب اور اس کے ساتھ ہی آپ کا دایاں کندھا مردوں کا ننگا ہونا چاہیے. یہ جو طواف ہے عمرے کا, اس میں آپ کا دایاں کندھا کیا ہونا چاہیے؟ ننگا. اور 7 چکروں میں ننگا رہے گا, 3 میں نہیں 7 میں. اس کو عربی میں کہتے ہیں استباح. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ استباح. ابھی لکھا ہوا آگے آئے گا. اچھا اس کے بعد اب آپ کا طواف شروع ہو گیا. حجر اسود سے لے کے وہ رکن یمانی تک, یعنی کہ کعبہ شریف کے 3 حصے, 3 سائڈیں وہ آپ نے طے کر لی ہیں. اس میں جو پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں. حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. کوئی کتاب پکڑنے کی ضرورت, جو زبان نہیں آتا ہے پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھیں, تینوں کل پڑھ لیں, درود شریف پڑھ لیں, اردو میں دعائیں کریں اللہ سے, پنجابی میں دعائیں کریں, اپنے لیے, امت کے لیے, والدین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. جب آپ پہنچ گئے رکن یمانی پہ تو یہاں سے لے کے حجر اسود تک یہاں پہ آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے علیہ السلام. اور حجر اسود سے رکن یمانی تک جو 3 سائڈیں تھیں, مرد حضرات پہلے چکر میں, دوسرے میں, تیسرے میں کیا کریں گے؟ رمل, تیز تیز چلیں گے. لیکن رش ہو تو پھر وہ بھی آرام سے چلیں گے. اور عورتیں رمل نہیں کریں گی. اور رکن یمانی سے حجر اسود تک مرد و عورت سارے ہی آرام سے چلیں گے. رمل کیوں شروع ہوا تھا, اس میں کیا حکمت ہے, ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا. اس کا ایک اپنا ایک تاریخ ہے اس کی. اب آپ جب پہنچ گئے حجر اسود کے پاس تو دوبارہ سے وہی عمل کریں گے جو پہلی بار کیا تھا. بوسہ لگانا دینا ممکن ہو تو بوسہ دیں, اللہ اکبر کہیں, اور نہیں ممکن تو ہاتھ لگائیں, نہیں تو پھر دور سے اشارہ کریں اور پھر چلیں. اس طرح آپ کے 3 چکر ہو گئے. اور یہ 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا مردوں نے. پھر اس کے بعد 4 چکر آرام آرام سے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7. اور 7 چکروں میں مردوں کا دایاں کندھا کیا تھا؟ ننگا. اب 7 چکروں کے بعد اپنے دائیں کندھے کو آپ ڈھانک سکتے ہیں. اب آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے 2 رکعتیں, اس انداز سے کہ آپ کا منہ مقام ابراہیم کی طرف بھی ہو, کعبہ کی طرف بھی ہو. ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد. اگر مقام ابراہیم کے پاس یہ 2 رکعتیں پڑھنی ممکن نہ ہوں تو بیت اللہ میں کسی بھی جگہ پڑھ لیں. آج کل ممکن نہیں ہے وہاں پہ پڑھنا, تو وہاں پہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں, ورنہ پولیس والا آپ کو وہاں سے ہٹا دے گا, پھر آپ کو غصہ آئے گا, کیونکہ آپ کی 2 رکعتوں کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. یہ دیکھیں آگے نکالیں شیخ صاحب, یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں, طواف اور 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد صفا پہاڑ کی طرف جائیں اور صفا کے قریب پہنچ, نہیں اب پیچھے گزر گیا کچھ, یہ دیکھیں نہیں نیچے آئے, نیچے آئے, نیچے آئے, نیچے آئے. 13 14, اب 14 میں آئے نا, 14 بس ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کی طرف دایاں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کریں اور زبان سے 1 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں, اور وہ استباح دیکھ لیں, وہ جو دایاں کندھا ننگا ہے مرد کا وہ کھڑا ہے. آگے چلیں جی شیخ صاحب آگے. یہ 7 چکر طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس یا حرم شریف میں جہاں جگہ ملے وہاں طواف کی 2 رکعت ادا کریں.
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. اب کیا ہے، اب 2 رکعتیں آپ نے ادا کر لی ہیں. 2 رکعتیں ادا کرنے کے